بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب ٹی وی۔ دوستو، ہم سب ٹیکنالوجی کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ آج کل تو بچے بھی سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو ہم روزمرہ دیکھتے تو ہیں، لیکن شاید ان کو بنانے کا مقصد نہیں جانتے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں طیب ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، ہول ان لاک۔ دوستو، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ گھروں میں استعمال ہونے والے تالوں کے نچلی جانب اور جہاں سے چابی سے اوپن کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک سوراخ ہوتا ہے۔ پہلی بار دیکھنے سے یہ بالکل ناکارہ لگتا ہے، لیکن اس ہول کا بہت فائدہ ہے۔ اصل میں لاک کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے۔ اس کی مدد سے بارش کا پانی اور دوسرے لیکوڈز نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہول سے لاک کے میکینزم کو آئل بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ پراپرلی کام کرے۔ اگر یہ اسمال ہول نہ ہو تو تالا چند مہینوں میں ہی خراب ہو جائے۔ نمبر 2، اسٹیپس آن ہیڈ فونز جیک۔ آپ نے یقیناً یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہیڈ فون پلگ پہ یہ ان یوزول بلیک لائنز ہوتی ہیں، کیونکہ کسی ہیڈ فون پہ 2 اور کسی پہ 3 لائنز ہوتی ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ داریاں محض ڈیکوریشن کے لیے بنائی گئی ہیں۔ آپ کو جان کر یہ ضرور حیرانگی ہوگی کہ ان کا اسپیشل پرپس ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر اسٹیپ وائر کو ہیڈ فونز کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اس لیے اسٹیریو ہیڈ فونز میں 2 اسٹرپس ہوتی ہیں، اور جن ہیڈ فونز کے ساتھ مائک بھی لگا ہوتا ہے ان میں 3 اسٹرپس ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو جن ہیڈ فونز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ خراب ہیڈ فونز کو آپ ہلاتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، فرنٹ پاکٹ ان جیکٹ۔ دوستو، آپ نے جینز کی پینٹ میں بہت سی پاکٹس دیکھی ہوں گی۔ یہ پاکٹس کافی یوزفل ہوتی ہیں اور ان میں چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کوٹ اور جیکٹ میں بھی ایک پاکٹ ہوتی ہے جو بالکل فرنٹ پہ ہوتی ہے۔ اسے اب تو فیشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے سوٹ کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن 19ویں صدی میں ان پاکٹس کو ٹکٹ پاکٹس کہا جاتا تھا۔ لوگ ان کا استعمال مختلف ایونٹس میں ٹکٹ رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ اس میں ہارس ریس یا سینماز کی ٹکٹ رکھی جاتی تھی تاکہ وہ گم نہ ہوں، لیکن آج کی اس فیشن انڈسٹری نے ان کا مین مقصد ہی چینج کر دیا ہے۔ نمبر 4، نوٹ بک مارجنز۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نوٹ بکس پہ مارجنز یعنی حاشیے کے نشان لگے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حاشیے اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ طالب علموں کو نہ لگانے پڑیں، بلکہ اس کا مین پرپس کوئی اور ہے۔ چند سال پہلے کتابوں کاپیوں کو چوہے اور چوہیاں کتر جاتی تھیں۔ شاید اب بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، جس سے بہت سی انفارمیشن ضائع ہو جاتی تھی، اور معلومات کو بچانے کے لیے لوگوں نے نوٹ بکس سے کونوں میں خالی جگہ چھوڑنی شروع کر دی، کیونکہ سائڈوں پہ لکھی ہوئی چیزیں زیادہ متاثر ہوتی تھیں۔ اس لیے ان مارجنز کی ابتدا ہوئی۔ نمبر 5، بال پوائنٹ لیڈ ہول۔ دوستو، اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بال پوائنٹ تو یوز کرتے ہی ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پینسل کے کیپ میں سوراخ ہوتا ہے؟ جس کمپنی کا پین خرید لیں اس میں ہول ضرور ہوتا ہے، جس میں پرابلم یہ ہے کہ 90% لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پینسل کی پلاسٹک کیپ کو چباتے ہیں۔ دوستو، کیپ منہ کے ذریعے گلے میں جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایون ہر سال ایسے 100 کیسز سامنے آتے ہیں۔ اگر کیپ میں یہ سوراخ نہ ہو تو سانس بند ہو جائے گی، اس لیے یہ ہول بنایا جاتا ہے تاکہ اس کیس میں ایئر سرکولیشن ہو سکے۔ نمبر 6، دی لوپ آن شرٹس۔ آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ شرٹس کی بیک سائڈز پر ایک لوپ سی بنی ہوتی ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ اسے 1960 کی دہائی میں سب سے پہلے متعارف کروایا گیا تھا تاکہ گھر میں ہینگرز کی غیر موجودگی کی وجہ سے کیل وغیرہ پر اسے لٹکایا جا سکے۔ ایسے لٹکائے جانے سے کپڑا سروٹیں پڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 7، ہیڈ ریسٹ ان کارز۔ دوستو، آپ سب نے کار کی سیٹ کے اوپر یہ ہیڈ ریسٹ دیکھی ہی ہوں گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا مقصد صرف سر رکھنا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ ان کا پرپس سر رکھنا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس مقصد کے لیے بنائے ہی نہیں گے۔ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کے وقت انسانی گردن کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے، کیونکہ ایکسیڈنٹ میں جھٹکا لگتا ہے۔ یہ سر کے پیچھے نہ ہو تو انسان کی گردن ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہوگا
کہ یہ ہیڈ ریسٹ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی آسانی سے اوپن کر سکتا ہے۔ ان کے ڈیزائن کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ اسے اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اگر کسی وجہ سے گاڑی پانی میں گر جائے تو اس کی مدد سے شیشے کو توڑا جا سکے۔ یہ سچ میں بہت ہی انبلیویبل ہے۔ نمبر 8، نیل کیوٹیکلز۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیوٹیکلز کیا چیز ہے۔ اسے ایپیڈرمس یا پھر بیرونی سکن بھی کہا جاتا ہے۔ ناخن کی بیس پر ایک سخت جلد کی تہ ہے۔ کافی لوگ اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اسے اتار دیتے ہیں، مگر ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا حصہ ہاتھوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب اسے بلا سوچے سمجھے اتار دیا جاتا ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا زخم بن جاتا ہے، جس کے بعد بیکٹیریاز اور فنگرز وہاں اٹیک کر دیتے ہیں اور بھی مزید خرابیاں آپ کے ہاتھوں میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 9، ہولز ان پاٹ۔ دوستو، آپ کے گھر میں کھانا پکانے والے برتن تو ہوں گے۔ کچن میں جتنے بھی برتن کوکنگ کے لیے ہوتے ہیں ان کے ہینڈلز میں ہولز ضرور ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید انہیں نوٹ کیا ہوگا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ برتن کو لٹکایا جا سکے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہولز اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کھانا بنانے والی چمچ اس کے اندر رکھی جا سکے، کیونکہ کھانا بنانے والی چمچ کہیں بھی رکھی جائے گی تو وہ گندی ہو جائے گی۔ اسے ایزیلی اٹھایا بھی جا سکتا ہے اور یہ چمچ رکھنے کے لیے کوئی ایکسٹرا برتن یا کوئی ٹول بھی یوز نہیں کرنا پڑتا۔ نمبر 10، سنک ہول۔ دوستو، ہر قسم کے سنک میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے پانی پائپ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے سنک ہول کے کور تو دیکھے ہی ہوں گے۔ اصل میں ان کا مقصد سنک میں پانی بھر کر برتن وغیرہ یا چیزوں کو واش کرنا ہوتا ہے، لیکن سنک کو بھر کر بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شاید آپ نے سنک میں موجود ایک سائیڈ ہول دیکھا ہوگا۔ یہ ہول ہر طرح کے سنکس میں ہوتے ہیں۔ ان کو بنانے کا مقصد بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اصل میں یہ ہول گھر میں پانی بھر جانے سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نل اوپن کر کے بھول جائے، سنک بھر جائے تو پانی اس ہول کے ذریعے ڈرین پائپ میں چلا جائے گا تو پانی سنک سے باہر نہیں آئے گا۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ انٹرسٹنگ باتیں۔ امید کرتا ہوں آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔